میرا نام سید محمد فرحان قادر ہے، اور آج ہم بات کریں گے پائتھن کے سلیبس کے حوالے سے کہ جو ہم اس پوری پلے لسٹ کو جو چلائیں گے اس میں کیا کیا پڑھیں گے۔ میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں اس پر، سلیبس پر۔ یہ ہمارا سلیبس ہے، اور اس میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا دیکھیں گے۔ دیکھیے میں اس کو تھوڑا مزید بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید کلیئر نظر آئے اس طریقے سے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے پائتھن کی پروگرامنگ۔ اس پائتھن کی پروگرامنگ میں ہم کیا کریں گے، بیسک سے لے کر ایڈوانس تک، یعنی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک یہاں پہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، اور پریکٹیکل اورینٹیڈ، اور ساتھ ہی ساتھ اسکلفل، یہ اسکل اورینٹیڈ، پریکٹیکل اورینٹیڈ اور پروجیکٹ بیسڈ ہوگا سارے کا سارا۔ ہم کیا کریں گے، بیسک سے لے کے ایڈوانس تک سارے کے سارے اس کے کانسیپٹ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اور جو ہم اس کے کانسیپٹ دیکھتے چلے جائیں گے، اس کی انسٹالیشن وغیرہ، شروع میں جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ اس کو انسٹال کریں گے وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے۔ ٹائم اس انداز سے لگائیں گے کہ ہماری جو وہ ہوگی بیسکس ہوں گی، اس کو اس انوائرمنٹ کو بنانے کے لیے نہیں پائتھن کو انسٹال کیا، پائتھن کو انسٹال کرنے کے بعد ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو انسٹال کیا، پھر ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو سمجھنا، پھر اس کے اندر سارا انوائرمنٹ بلڈ کرنا، ان سب کے اندر کافی ٹائم لگے گا ہمارا، ٹھیک ہے۔ کافی ٹائم سے مراد میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لے جاؤں گا اس میں، تو آپ کو وہ بہت غور سے اور بہت توجہ سننا پڑے گا، تو بہت فائدے کی چیز ہوگی انشاءاللہ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم جب آئیں گے بیسک سے لے کے ایڈوانس تک، تو پائتھن کے ایک ایک کانسیپٹ کو ہم سب سے پہلے پری ریکویزٹس دیکھیں گے، یعنی 3 سے ہمارا سٹارٹ ہوگا۔ جس طرح بھی یہ جو 1 ہے، یہ 1 ہمارا سلیبس ہوگا، 2.1، 2.2، 2.3، 2.7 تک ہمارے ویژول اسٹوڈیو کوڈ اور اس کی پائتھن کی سیٹنگز وغیرہ ہوں گی، اور پھر 3 سے ہمارا ایکچوئل کورس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں پری ریکویزٹ بتائیں گے کہ پائتھن میں کیا کیا ضروری ہوتا ہے، پائتھن کی اسپیس سینسیٹیو ہے، پائتھن یہ ہے، پائتھن وہ ہے، جو اس کی ان پٹ کس طریقے سے لیا جاتا ہے، ایٹسیکٹرا، اس طرح کی چیزیں، تو اس کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ تو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک میں آپ کو پریکٹیکل اپروچ، اسکل اپروچ، اور یعنی پریکٹیکل اورینٹیڈ ہوگا، اسکل اورینٹیڈ ہوگا، اور ساتھ میں پروجیکٹ بیسڈ ہوگا۔ تو اس کے اندر ہم جو ظاہر ہے، اب جو میں آپ کو اتنا ڈیٹیل میں اور اتنا، کیونکہ اس سلیبس جو ہوگا، جو اس کی ہم اسٹڈی ہوگی، وہ نارمل اسٹڈی نہیں ہوگی، بہت ہم ایڈوانس اور بہت ڈیپ جائیں گے، یعنی ہماری ساری کی ساری اسٹڈی ڈیپ ڈائیو میں ہوگی۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کے اندر ہم کیا کریں گے، ہم گٹ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے، گٹ ہب بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے، تاکہ ہم جو اس میں کام کرتے چلے جائیں، اس کی اپنی گٹ کی پروفائل ساتھ ساتھ مینٹین کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہی چیز آپ کے ایکسپیرینس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک کمپنی کے گٹ ہب کی پروفائل ہوگی، اور ایک آپ کی گٹ ہب کی پروفائل ہوگی، یا پھر گٹ کی پروفائل ہوگی، جو آپ کو بہتر لگے، جو آپ کو آسان لگے، آپ اس میں اس طریقے سے کر لیجیے گا۔ تو اس میں آپ کو لاجک بلڈنگ سکھاؤں گا شروع سے لے کے آخر تک، اور یعنی بیسک آپ، یعنی کہ آپ جب اس پہ لاجک بلڈنگ اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے، تو آپ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی پروگرام بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کلاسز کو لے کے بہت ڈیٹیل میں جائیں گے۔ کوئی ہلکی پھلکی ہماری آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ نہیں ہوگی، بہت ڈیٹیل میں آپ کو انشاءاللہ لے کر جاؤں گا اس میں۔ اس کے بعد ہماری کچھ کمپلسری میتھمیٹکس ہوگی، جو کہ ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، آٹومیشن وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں ہمارا لینئر الجبرا ہوگا، پروبیبلٹی ہوگی، اسٹیٹسٹکس ہوگا، اور کیلکولس ہوگا۔ اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے۔ یہ ہم اس کی جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں ہم صرف وہ دیکھیں گے، اس کو ڈیپ جا کے ہم نہیں دیکھیں گے۔ ڈیپ دیکھیں گے تو ہمارے، آپ کو پتہ ہے، بہت لینتھی کانسیپٹس ہوتے ہیں، تو اتنا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم لوگ صرف اس کو بیسک کانسیپٹس دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے ڈیٹا سائنس ود پائتھن۔ ڈیٹا سائنس ود پائتھن جب اس میں کریں گے، تو ہم اس میں ہمارے نم پائی ہوگا، پانڈاز ہوگا، میٹ پلاٹ لب ہوگا، سائیکٹ لرن وغیرہ، اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں اس میں ہوں گی، ان کو بہت زیادہ گہرائی میں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کافی لمبا ہوگا یہ۔ اور اس کے بعد سپروائز اور ان سپروائز مشین لرننگ ہوگی۔ سپروائز اور ان سپروائز کو میں ایک ساتھ، یعنی مشین لرننگ کو میں ایک ساتھ ہی ملا کے پڑھاؤں گا، اسی کے اندر پھر میں آپ کو ڈیپ لرننگ میں بھی لے کر جاؤں گا، اور بہت ڈیٹیل میں ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آٹومیشن ہم پائتھن میں جائیں گے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور آٹومیشن جو ہے، یہ بھی بالکل جس طرح گاڑیاں آٹومیٹ ہوتی ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ چل رہی ہوتی ہیں، بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے، اور اسی طریقے سے جو اے آئی سرچز ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں،
تو بیسیکلی ہم لوگ اس کو انشاءاللہ بہت ڈیپ ٹچ کریں گے، اور آرٹیفیشل کے کانسیپٹس اور آٹومیشن کانسیپٹ انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے پروجیکٹ بلڈنگ کراس پلیٹ فارم گوئی، یعنی گرافیکل یوزر انٹرفیس اپلیکیشنز اینڈ ویب اپلیکیشن یوزنگ پائتھن لائبریریز۔ پائتھن کی لائبریریز کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم اپلیکیشنز بنائیں گے، پروجیکٹس بنائیں گے۔ پروجیکٹس میں ہماری اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہو سکتی ہیں، ویب سائٹس ہو سکتی ہیں، ویب اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اینڈرائڈ اور آئی او ایس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ کوشش ہماری ہوگی کہ ہم اس طریقے سے کیا کریں۔ اچھا خیر، تو اس میں کی سب سے پہلے جو لائبریری پڑھیں گے ہم لوگ کیوی پڑھیں گے۔ کیوی ایک پائتھن کی لائبریری ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوی جو ہے گیمز بنانے کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ آپ سے سافٹ ویئر بھی بنا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن یہ گیمز بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ دوسری ہے ٹی کے انٹر، یہ بھی چھوٹے موٹے سافٹ ویئرز بنانے کے لیے، ویب اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فلاسک ویب اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، اور ویب سائٹس بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ساتھ میں جو جینگو ہے اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ جینگو کے اندر بھی ہم لوگ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں، ویب اپلیکیشن، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، اور ساتھ میں آخر میں ہم لوگ اس میں ویب سائٹس وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو چونکہ اگر میں ساری چیزیں سے بنوانا شروع کروں تو یہ میرا کورس یہ تقریباً 8-9 مہینے میں پہنچ جائے گا، تو لیکن ہم نے اس کو 5 سے 6 مہینے کے اندر اس پورے کورس کو کور کرنا ہے، کیونکہ سب سے لینتھی اور سب سے زیادہ ان ڈیٹیل کورس ہمارا یہی ہوگا پائتھن کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو کریں گے وہ نیکسٹ کورس ہوگا، پھر ہمارے نیو ایڈمیشن سٹارٹ ہو جائیں گے، پھر ہم ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس سے سٹارٹ کروائیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ آر پروگرامنگ سے سٹارٹ کروائیں گے۔ لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کے بعد، اس پروگرامنگ کے بعد میں آپ کو آر پروگرامنگ کرواؤں، اور آر پروگرامنگ کے بعد جو ہے ہم لوگ پھر ریڈ ہیٹ انٹرپرائز لینکس کی طرف آئیں گے، اور پھر یہ جو ہے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا بیسز کی طرف آئیں گے، اور پھر آخر میں ہم لوگ سی آئی ایس ایس پی کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بیسیکلی یہ میرا چھوٹا سا بیسک اوور ویو تھا، جس میں نے آپ کو تھوڑا سا سلیبس بتایا۔ اب اس کا جو پارٹ 2 ہے، اس پارٹ 2 میں آپ کو اس کی پری ریکویزٹس بتانے۔ پری ریکویزٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کو یعنی جو کورسز ہیں، 5 کے 5 کورسز جو میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں، 5 کورسز ہیں، ان 5 کورسز سے یہاں پہ آپ کو کیا چیز ملے گی؟ آپ کو 4 چیزیں ملیں گی۔ آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا، آپ کو کورس ٹرانسکرپٹس اور یا پھر کورس سرٹیفکیٹس، یہ کورس ٹرانسکرپٹس یا کورس مارک شیٹس کہہ سکتے ہیں اس کو، مارک شیٹس ملیں گی آپ کو۔ اس کے ساتھ ایگزام سرٹیفکیٹ ہوگا، اور آخر میں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ۔ اب آپ کہیں گے کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہر کوئی دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کمپلیشن سرٹیفکیٹ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ میرا جو کورس آف یہ جو ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ دوسروں سے ڈیفرنٹ اس انداز سے ہوگا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو کے بعد ایک اسائنمنٹ دوں گا، آپ سے ایک چھوٹا سا پروگرام بنواؤں گا۔ جب آپ آخر میں جائیں گے، یعنی اس کے ایڈوانس لیول تک چلے جائیں گے، پروگرام یعنی کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ تک چلے جائیں گے، تو آپ کو بہت سارے آپ کو پروگرامنگ کے اندر پروگرامز بنانے آتے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ جو پروگرام ہوں گے، ہر ویڈیو کے بعد جو میں آپ سے پروگرام بنوانے کے لیے کہوں گا اور آپ اس کو بنائیں گے، تو اس پروگرام کی کنڈیشن پہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹس ملیں گے، یعنی آپ کے پروگرامز کمپلیٹ ہوں گے، آپ کے اسائنمنٹس کمپلیٹ ہوں گے، آپ کا ہوم ورک کمپلیٹ ہوگا، تو میں آپ کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دوں گا۔ جب کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو ساتھ میں نوٹس بھی دیتا رہا کروں گا۔ ان نوٹس میں کیا ہوگا بیسیکلی، ان نوٹس کے اندر ہم آپ کو بہت ہی جو میں آپ کو ایگزام کے اندر کوشچنز دوں گا، جو ممکن ہے، جو کہ ضروری نہیں کہ صرف وہی ہوگا، اس کے علاوہ میں ایم سی کیوز وغیرہ بنا کے دوں گا آپ کو، لیکن وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، تو آپ نے وہ نوٹس بھی ایک طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ تو ہر کلاس کے بعد یا ہر سیکشن کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ نوٹس دیا کروں گا، اور پھر آپ اس سے آگے چلیں گے۔ اس نوٹس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس نوٹس کا یہ فائدہ یہ ہوگا، جب آپ ایگزام سرٹیفکیٹ دیں، یعنی جب آپ کو میں ایگزام سرٹیفکیٹ دوں گا، تو اس نوٹس میں سے 50% میں آپ کو جو ایگزام ہوگا آپ کا 100 ایم سی کیوز کا، تو 50% ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ جنریٹ ہوں گے انہی نوٹس سے جو کہ میں آپ کو دوں گا۔ باقی جو 50% ایم سی کیوز ہیں وہ میں مزید آپ کی صرف تھنکنگ یا آپ کی سوچ چیک کرنے کے لیے وہ میں آپ کو کہیں اور سے دوں گا، ٹھیک ہے۔
تو جو یہ کہہ لیں کہ جو اس کو تیار اچھے طریقے سے کرے گا وہ ایگزام سرٹیفکیٹ کی طرف چلا جائے گا، اور ایگزام سرٹیفکیٹ میں 60% پاسنگ مارکس ہوں گے، اور 60% پاسنگ مارکس ہوں گے. یہ دیکھیے یہ ہمارا ایگزام، یہ ہمارا کمپلیشن سرٹیفکیٹ، ایگزام سرٹیفکیٹ آفٹر 100 ایم سی کیوز ایگزام ہوں گے. پھر 1 ایئر ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، یہ تو سب سے آخر میں دیے جائے گا جب آپ یہ سارے کورسز کر لیں گے نا، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک سارے کورسز کر لیں گے ادھر تک، تو پھر میں آپ کو یہ کورس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دوں گا. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اس سے پہلے نہیں ہے، یعنی پہلے آپ نے پائتھن کمپلیٹ کے لیے کہیں گے پائتھن کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیں، نہیں ہم نہیں دے سکتے آپ کو. اسی طریقے سے یہ آپ نے کمپلیٹ کیا، آپ کہیں گے اس کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیں، نہیں. جب آپ 5 کے 5 کمپلیٹ کریں گے اور پانچوں کے آپ کے ایگزام سرٹیفکیٹس جو ہیں کلیئر ہوں گے، یعنی آپ نے 60% کم از کم مارکس لیے ہوں گے سب کے اندر، تب ہم آپ کو 1 سال کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دیں گے. ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو اس میں کرواؤں گا وہ ساری کی ساری پریکٹیکل اورینٹیڈ ہوگی. میں اس میں تھیوری نہیں کرواؤں گا آپ کو، میں سب کچھ پریکٹیکل آپ کو کرواؤں گا. تو اس میں کیا ہوگا، پریکٹیکل اورینٹیڈ ہوگی، اسکل اورینٹیڈ ہوگی، اور پروجیکٹ بیسڈ ہوگی، تو جس کی وجہ سے آپ یہ ساری چیزیں کر سکیں گے. تو جیسے آپ ایگزام پاس کریں گے تو پھر وہ اپلیکیشن جو ہوگی وہ آپ کو یا پھر آپ کو ای میل کے تھرو ہم کیا یہ ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں، ٹرانسکرپٹ جس میں آپ کے سارا کورس مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، آپ نے کتنی اسائنمنٹس کی ہیں، کتنی میں سے کتنی اسائنمنٹس کی ہیں، آپ نے کورس میں کتنے نمبر لیے ہیں، آپ نے اس کورس میں کیا کیا کورس اسٹڈی کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہوں گی. اور آپ کو ساتھ میں ایگزام سرٹیفکیٹ جس میں آپ کا گریڈ کے ساتھ آپ کی پاسنگ شو کر دی جائے گی کہ آپ کس طریقے سے کس انداز میں پاس ہوئے ہیں. تو یہ اس کی ورتھ ہوگی مارکیٹ میں، کیونکہ ایک ایک چیز ہم آپ کو پریکٹیکل اورینٹیڈ اور اسکل اورینٹیڈ اور پروجیکٹ بیس لے کے چلیں گے، تاکہ آپ جب 6 مہینے بعد جب پائتھن کا کورس کمپلیٹ ہوگا تو میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ مارکیٹ میں کھڑے ہوں گے، آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، پائتھن کے ڈیولپر آپ کہلائیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ میری تو اللہ سے میں بہت زیادہ امید کرتا ہوں اسی بات پہ کہ انشاءاللہ آپ اس طرح کریں گے. دیکھیے کیوی ہوگی، ٹیکنٹر ہوگی، فلاسک ہوگی، جینگ ہوگی، 4 لائبریریز پائتھن کی تو یہ ہے، لیکن بہت ساری لائبریریز جو ہے ڈیٹا سائنس کی ہیں جو کہ ہم ڈیٹا سائنس کے اندر کور کریں گے، مشین لرننگ کے مشین لرننگ کے اندر کور کریں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کور کریں گے. تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم صرف 4 لائبریریز کر رہے ہیں، بیسیکلی ہم بہت ملٹیپل لائبریریز کر رہے ہوں گے. میرے خیال سے اگر میں آپ سے کہوں تو میرے خیال سے ہم 10 سے 15 یا 20 اتنی لائبریریز کو بہت ڈیٹیل میں کور کریں گے، تب جا کے ہماری ساری چیزیں کور ہوگی. تو یہ ہے. تو باقی جب آپ کا یہ سارے 5 کورسز ہو جائیں گے، یہاں تک ہو جائیں گے، کمپلیٹ ہو جائیں گے ادھر تک، تو ہم آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دیں گے. اچھا اگر پھر بھی بہت زیادہ اگر بچے مجھے کہیں گے نہیں سر ہم پائتھن کے علاوہ پائتھن کا ہمیں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ابھی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے اوپر ہم ایک پوائنٹ میں سوچ رہا ہوں، لیکن ابھی نہیں. بعد آپ کو یہ کہہ لیں کہ آپ کو بعد میں اس کا بارے میں بتایا جائے گا، کیا پتہ ہے میں اس چیز سے انکار کر دوں. انکار سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کروں، مطلب آپ اس کانسیپٹ سے میں وہ کر دوں کہ نہیں بھائی آپ کو 6 مہینے بعد ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ صرف پائتھن کا مل جائے. نہیں، ایسا نہیں کریں گے ہم لوگ، ممکن ہے میں بدل دوں اس بات میں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ کو 1 سال کے بعد کمپلیٹ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ملے گا. تو یہ آج کی ہماری کلاسز تھی جس میں ہم نے ڈیمو دیکھ لیا، ڈیمو کا سلیبس دیکھ لیا، اور ہم یہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پریپیئرڈ پروگرام ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل جاب گارنٹیڈ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیمو میں آلریڈی دے چکا ہوں. یہ ڈیمو جو ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے، میں نے تقریباً 19 ویڈیوز جو ہیں ڈیمو کے طور پہ بنائی ہوئی ہیں. اس کی ایک میں نے ایڈوانس ڈیمو میرے خیال سے اس کا نام رکھا ہے پلے لسٹ کا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. جزاک اللہ، السلام علیکم.